حامدا ومصليا ومسلما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے. الف لام را، اس کی مراد کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اچھی طرح جانتے ہیں. یہ روشن کتاب یعنی قرآن پاک کی آیتیں ہیں. ہم نے اس قرآن پاک کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم لوگ سمجھو. گزشتہ تفسیر کی مجلس میں نے آپ کو کچھ باتیں تمہیدی طور پر جو سورہ یوسف کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، کچھ باتیں تو میں نے آپ کو بتلائی تھی. اب مزید باتیں جو سورہ یوسف کو شروع کرنے سے پہلے اس کے سمجھنے کے لیے یہ ساری چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے. گویا یہ سب تاریخی باتیں ہیں، اتہاس کی باتیں ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم کون بھائی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. ان کا دوسرا نام ہے اسرائیل، اور اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ. چنانچہ اسی سے ان لوگوں نے اپنا نام رکھا اسرائیل. یہ اسرائیل کے نام پر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، تو دوسرے نام پر ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے اپنا نام رکھا اسرائیل. اپنے آپ کو اسرائیلی کہنے لگے، اور پھر بعد میں جا کر کے ان لوگوں نے اپنے ملک کا بھی نام رکھا. کون سا بھائی؟ اسرائیل. دیکھیے دوستو، یہ ان کا جو خاندان ہے بنی اسرائیل کا، اتنا مبارک خاندان ہے، اتنا عزیز خاندان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کتنا یہ مقبول خاندان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کی ایک سورت پوری قرآن پاک میں اتاری. اس سورت کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل. کیا ہے بھائی؟ سورہ، اچھا کون سے پارے میں بھائی بتائیے؟ 15ویں پارے کے بالکل شروع میں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیکی کو دیکھا، اور ان کی عظمت کو دیکھا، اور ان کے احترام کو دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش ہو کر کے پورے اپنے کلام پاک میں ایک سورت اتار دی. اتنا عزیز و معزز خاندان ہے. اور اس خاندان کی آپ خصوصیت تو دیکھیں، کہا کہ اس خاندان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4,500 نبیوں کو اتارا. کتنے بھائی؟ 4,500 نبی اس خاندان میں، اس خاندان بنو اسرائیل میں پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4,500 انسانوں کو نبی بنا کر کے مبعوث کیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خصوصیت بیان فرمائی ہے. اور اس خاندان کی جو خصوصیت ہے، ویسی خصوصیت کسی اور خاندان کو نہیں ملی، کسی اور قبیلے کو نہیں ملی، کسی اور کو نہیں ملی. جو عزت اور جو مقام اور جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا. اس اعتبار سے کہا کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارے خاندان میں تو 4,500 نبی آئے ہیں، تو اسی ادھے ان میں کہا کہ ہمارا خاندان تو اتنا معزز، ہمارا خاندان تو اتنا محترم. چنانچہ اسی تکبر اور گھمنڈ نے ان لوگوں کو عزیز و ایسا گمراہ کیا کہ آخری پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائے. اسی گھمنڈ اور تکبر دے کہ بھئی ہمارے خاندان میں اتنے سارے نبی پیدا ہوئے ہو، اتنے سارے پیغمبر آئے ہو، اور ہم اس آخری نبی پر ایمان لائے، جبکہ یہ تو اسماعیلی خاندان سے ہے. کون؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیلی خاندان سے ہے، ہمارا خاندان تو الگ ہے. چنانچہ وہ کہنے لگے، جس کو اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، کہ جنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نام ریزرو کر دی ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک خاص کر دی ہے کہ جنت میں تو ہم ہی جانے والے ہیں،
اور بہت سے بہت تو نصارہ جانے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کو ہمارے نبی پر ایمان لانے نے کس چیز نے روکا بھائی؟ بولو خاندانیت نے روکا، عصبیت نے روکا کہ بھئی ہمارے خاندان میں تو اتنے سارے پیغمبر ہو اور یہ ایک پیغمبر آخری وہ بھی اس خاندان سے ہیں، ہے نا، اکیلے خاندان سے ہیں، تو اس پر ہم ایمان لائیں گے نہیں، کسی بھی حال میں ہم ان پر ایمان لا سکتے نہیں ہیں۔ چنانچہ اسی ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے گویا کے مستحق ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا لانا سب کے لیے ضروری ہو جاتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس شریعت پر میں راضی، سب کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ اس رسول کی رسالت کو تسلیم کرے، اس رسول کی نبوت کو مانے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ان کی نبوت کو ماننے والے نہیں ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وہ خود کہہ رہا ہے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ چنانچہ ہم تو جنت ہی کے اندر جانے والے ہیں، جہنم میں جانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو اس قسم کے لوگ ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے خاندان میں اتنے سارے نبیوں کو بھیجا ہے، تو ہم کسی بھی حال میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دوستو اس بات کو یاد رکھو کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان کو نہیں دیکھتے۔ چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خاندان کو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خاندان کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت کتنی ہے، تمہارے دلوں میں اللہ کا عشق کتنا ہے، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے دوستوں مستحق ہو گئے۔ جب اس خاندان کے اندر 4500 نبی پیدا ہوئے ہو تقریباً، وہ جہنمی بن سکتا ہے، تو آج کا مسلمان اگر نبی کی رسالت کو نہیں مانے گا، بتائیے وہ مسلمان وہ مطلب کہ شریعت پابند بن سکتا ہے؟ بولو وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ جب یہ لوگ 4500 نبیوں کے باوجود بھی دوستوں کامیاب نہیں ہوئے، تو ہم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کلمہ 2 جز سے مل کر کے بنتا ہے، ایک جز کا نام کلمہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ پر آپ کی نبوت کو ماننا کیا ہو جاتا ہے دوستو؟ ضروری ہو جاتا ہے، آپ کی نبوت پر یقین کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اب اس سورت کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول کہتے ہیں کہ اس سورت کے اترنے کی وجہ کیا بنی، اس سورت کے اترنے کا میننگ کیا ہوا، اور یہ آیتیں قرآن کریم میں جو اتری ہوئی ہے، بے شمار آیتیں ہیں، ان آیات کے شان نزول ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اس قسم کے شان نزول آتے رہیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کی معلومات میں بڑھوتری ہوگی، اور یہی چیز انشاءاللہ عمل پر آپ کو کھڑا کرے گی۔ کہا کہ بھئی دین کیسے باقی رہے گا، کہ دین کا سننا اور سنانا یہ مشغلہ سلسلہ شروع رہے گا، تو کہا کہ زندگیوں میں دوستو دین باقی رہے گا، کوئی سنانے والا نہیں ہوگا، تو کہا کہ دین پھر زندگیوں سے کیا ہو جائے گا، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے دے۔ خود اللہ کے رسول کو اللہ کہہ رہے ہیں نصیحت کرتے رہیے، کیسا بھی ماحول ہو، کیسے بھی لوگ ہو، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے دوستو کبھی بھی مایوس مت ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری کامیابی کو تمہارے قدموں میں ڈالے گا اور مقدر کر دے گا۔ تو اس سورت کا سورہ یوسف کا شان نزول ہے۔
शान नुज़ूल उतरने की वजह, वो एक सवाल के जवाब में इस सूरत को अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा। आज मैं आपसे आपको सवाल बताऊंगा और फिर उसका जवाब इंशाअल्लाह आपसे मैं तलब करूंगा। अभी तो मैं आपको सवाल बता देता हूँ और फिर जब सूरत ख़त्म होगी तो आपसे मैं उसका जवाब का मुतालबा करूंगा, आपसे जवाब मांगूंगा। बात समझे? देखिए, एग्ज़ाम होता है मदरसों के अंदर, स्कूलों के अंदर, फिर उसके बाद क्या होता है भाई, इनाम मिलता है, कामयाब होता है तो उसको इनाम मिलता है। तो आपने भी सही सवाल का जवाब दे दिया तो आपको भी इंशाअल्लाह इनाम से नवाजा जाएगा। तो सवाल दोस्तों ये है कि देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा इससे पहले आप यूँ समझे, कहा कि ये बनु इसराइल जो ख़ानदान है, ये लोग अपने आप को कहते हैं कि भाई हम बोलो याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से है, वो हमारे बाप दादा है। तो इनका ख़ानदान कहाँ बसा हुआ था, इनका वतन कहाँ था, वतन क्या था? तो कहा कि मुल्क शाम, जिसको आज की ज़बान में सीरिया कहा जाता है, तो मुल्क शाम इनका वतन है, गोया आबाई इनका वतन है। ये लोग मुल्क शाम ही के अंदर रहे, पले पड़े, जवानी सब कुछ वहीं खपाई। फिर उसके बाद ये लोग मुल्क शाम से गए कहाँ? मुल्क मिस्र, जिसको आज की ज़बान में इजिप्ट कहा जाता है। तो सीरिया से इजिप्ट तक क्यों गए? सीरिया से इजिप्ट तक, जैसे भी हमारे लोग अक्सर शहरों में जो बड़े बड़े शहर होते हैं, अहमदाबाद है, सूरत है, वहाँ किसी भी अक्सर लोगों में से किसी को आप पूछेंगे बताइए आप कहाँ थे, तो वो डिटेल बताएगा भाई मैं तो बालिस्तान का था। लेकिन फिर वो अपने पूछेंगे भाई डिटेल क्या? तो हमारे बाप दादा आए थे, अब यहाँ के वतनी हो गए, अब यहाँ के मकामी हो गए। तो भाई वहाँ बालिस्तान छोड़ करके हम कहाँ गए भाई? अहमदाबाद गए। तो ये बनु इसराइल वाला जो ख़ानदान है, ये मुल्क शाम से कहाँ गया? बोलो, इजिप्ट गया, मिस्र गया। तो वो कैसे गया? ये सवाल किसको कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल से। सवाल समझो। और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके अब्बा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का क्या किस्सा है, उनके लड़कपन से लेकर के मौत तक, और उनके पूरी ज़िंदगी की क्या हालात है। तो ये सवाल लेकर के आए किसके पास? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे ये आपने, और फिर उन लोगों ने क्यों सवाल किया? ये लोग सवालात क्यों कर रहे हैं? ये आपकी नबूवत को परखना चाहते हैं कि आप नबूवत में सच्चे हैं या गलत हैं। आप नबूवत का जो दावा करते हैं तो आप अपने नबूवत में ये सच्चे हैं या गलत है। तो ये सवाल लेकर के, और ये कौम जो यहूदी जो कौम है, बनी इसराइल जो कौम है, बड़ी चालाक कौम है और बड़ी होशियार कौम है। ये कभी भी अल्लाह के रसूल के सामने आकर के दोस्तों सवालात नहीं करते थे, बल्कि पीठ पीछे काफिरों को, मुशरिकों को भेजते थे, जाओ नबी से ये सवाल करो, जाओ नबी को ये पूछो, इस किस्म की बातें काफिरों से और मुशरिकों से करवा। कभी भी खुली छाती से और आमने सामने आकर के नहीं पूछते। लेकिन ये वाक़या इन लोगों के लिए समझना जानना ज़रूरी था, और ये लोग जानना चाहते थे कि रसूलुल्लाह अपनी नबूवत में सच्चे हैं या झूठे हैं। चुनांचे ये सारे लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के इस किस्म का सवाल कर दिया, कभी याकूब का क्या किस्सा है, यूसुफ का क्या किस्सा है, और इनका आबाई वतन कौन सा था, और उनका फिर उसके बाद ये लोग कहाँ गए, क्यों गए, जाने की वजह क्या है। अच्छा, अब देखिए, हम सब जानते हैं कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए, है ना। आप दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे कि उनके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका। फिर उसके बाद 6 साल के हुए तो वालिदा आमीना का भी क्या हो चुका भाई? इंतकाल। कोई सहारा ज़ाहिरी तौर पर इनके सहारा नहीं था। चुनांचे पता चला कि आपके पास गोया कि आप किसी के शागिर्द नहीं थे, आपका कोई उस्ताद नहीं था, आपने किसी के पास पढ़ा नहीं था, आप लिखना नहीं जानते थे, आप पढ़ना नहीं जानते थे। अल्लाह ताला कुरान करीम में इसको भी बयान करते हैं, मा कुन्त तदरी मल किताब वल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना। कि आप लिखना नहीं जानते थे, आप पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनके सीने को और उनके कल्ब को नूर का ऐसा सरचश्मा बनाया था और नूर का ऐसा बहरे ज़ख़ार दोस्तों बनाया था कि उसी रोशनी के तले पूरी दुनिया ने फ़ायदा उठाया, उसी रोशनी से पूरी दुनिया ने फ़ायदा उठाया। चुनांचे इनके पास बैठने वाले एक हाली नाम का एक शायर है, वो कहता है,
درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہے نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، صحابہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، کتنے زبردست، جب کافر تھے تو ان کا یہ حال تھا، مسلمانوں کے خلاف کتنا ان کا غصہ بھرا ہوا تھا، لیکن جب ان لوگوں نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی دوستوں صحبت اختیار کی اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام مرتبہ دیا کہ رسول اللہ خود کہنے لگے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا بھائی؟ حضرت عمر بن خطاب ہوتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لے لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستوں کتنا اونچا مقام دیا، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانی۔ آج ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، رسول اللہ کو دوستوں مانتے ہیں، لیکن ہم رسول اللہ کی نہ بات مانتے ہیں نہ اللہ کی بات مانتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم، اگر ہم ان دو ذاتوں کی باتوں کو ماننے والے بن جائے اور عمل کرنے والے بن جائے تو انشاءاللہ کوئی بھی ماں کا لال، ہے نا، وہ کسی ماں نے ایسا جرا نہیں ہے کہ وہ ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکے، ہے نا۔ اسی وجہ سے کہا گیا اگر ہمارا ایمان پختہ ہوگا، ہمارے ایمان میں استقلال ہوگا، ہمارے ایمان میں استحکام ہوگا، تو کہا کہ دوستو ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں ہے۔ اس لیے دوستو ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان کا ایمان چار خلفاء کا کیسا پختہ ہوا۔ اور اس کے بعد دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی صلاحیتوں سے نوازا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حاضر جواب بنا دیا۔ جب بھی کوئی سوال کرتا فوراً برجستہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستو جواب دے دیتے۔ اگر ہم بھی اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، عملی زندگی کو اختیار کریں گے، اللہ کے راستے میں جا کر کے اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین سیکھیں گے، خانقاہوں میں بزرگوں کے پاس جا کر کے صحبت میں بیٹھ کر کے یقین سیکھیں گے، مدرسوں میں جا کر کے اللہ کی ذات پر ہونے کا یقین آئے گا، تو دوستو انشاءاللہ ہمیں بھی وہ فرقان اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے، حق اور باطل کو ہم سمجھ جائیں گے، حق اور باطل کو ہم سمجھ جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسا حاضر جواب بنایا تھا۔ کچھ یہودیوں کا گزر ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، چنانچہ ان کو پتہ چلا کہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے ایک سوال کر دیا، کہا کہ علی آج ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی جلدی کیجئے، نماز کے کھڑے ہونے کا وقت بہت قریب ہے، جلدی فٹافٹ کیجئے۔ تو کہا کہ کون سے جانور بچہ دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈا دیتے ہیں؟ وہ کیا سمجھے کہ علی تو سوال کو تفصیلاً بیان کریں گے جس کی وجہ سے ان کی نماز جائے گی۔ تو اس ارادے سے ان لوگوں نے سوال کیا۔ جیسے یہودیوں نے اللہ کے رسول سے جو سوال کیا نا، وہ کس نیت سے سوال کیا؟ جانچنے کے لیے، پریکشا کے لیے، اپنی تحقیق کے لیے نہیں، اپنے علم میں اضافہ ہو اس کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے، ہے نا، اور آپ کو مایوس کرنے کے لیے اس قسم کے سوالات کیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں نے سوال کر لیا، کہا کہ کون سے بچے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے، کہا کہ جو گائے ہے وہ بچہ دیتی ہے، بھینسیں بچہ دیتی ہے، اونٹنیاں بچے دیتی ہے، بس نے تو یہ ساری باتیں کہنے میں ان کی نماز کا وقت ضائع۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دوستو دیکھو کیا جواب دیا، کہا کہ جس کے کان باہر ہے، جس کے کان نظر آتے ہیں، تو کہا کہ وہ بچہ دیتے ہیں، اور جس کے کان اندر ہے، مرغی کے کان باہر کے اندر ہے، بالستان میں کہاں ہے؟ اندر ہے، تو اندر ہے، تو کہا کہ وہ انڈا دیتے ہیں۔ اتنا زبردست شارٹ کٹ میں جواب دے دیا، کہا کہ وہ کہا کہ ہم علی سے مقابلہ کر سکتے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ بات کی یاد آئی، کہا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے، اور ایک طرف حضرت عمر بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں ہیں، اور حضرت علی کا قد کچھ ناٹا تھا، کچھ ان سے ناٹا تھا۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے علی تم ہمارے درمیان لنا کے نون کی طرف، لنا دیکھا شکل ذہن میں بھائی، لنا،
تم ہمارے درمیان، لنا کے نون کی طرح لام کھڑا ہوتا ہے اور بیچ میں کچھ شوشہ ہوتا ہے نون کا، اور پھر اس کے بعد الف ہوتا ہے. تو علی تم ہمارے درمیان، ابوبکر صدیق عمر فاروق کے درمیان کس کی طرح ہو؟ لنا کے نون کی طرح ہو. تو حضرت علی نے دوستوں کیا جواب دیا؟ کہا کہ ابوبکر اگر نون بیچ میں سے نکل جاوے تو لا. لا کے معنی کچھ بھی نہیں، میرے بغیر تم دونوں کا کچھ بھی نہیں، میرے بغیر تم دونوں کا. اسی لیے مرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ لاش. لاش کے معنی کچھ نہیں. پہلے بہت بڑے عالم صاحب تھے، بہت بڑے مفتی صاحب تھے، بہت بڑے وکیل صاحب تھے، بہت بڑے جج تھے، بہت کچھ خوبیوں سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، لیکن مرتے کیا کہتے ہیں؟ میت، لاش. فٹافٹ اٹھاؤ، فٹافٹ اٹھاؤ. دوستو اس سے پہلے ہم کیا کر لیں گے؟ انشاءاللہ تیاری کر لیں گے. دوسری بات یاد آئی کہ ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ دسترخوان پر بیٹھ کر کے ناشتہ کر رہے تھے کھجوروں کا، ہے نا. ہمارے یہاں ناشتہ کیسا ہوتا ہے نا؟ بیمار کرنے والا ناشتہ ہوتا ہے، اور ان کے یہاں تو تازہ تازہ کھجوریں ہوا کرتی تھی. تو کھجوروں کا یہ سب ناشتہ کر رہے تھے، ہے نا، کھجوریں کھا رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں تشریف فرما تھے، اور سارے لوگ اپنی کھجوریں کھا کر کے اس کی جو گٹلیاں ہیں اپنے اپنے سامنے رکھ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سامنے رکھ رہے تھے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھائی ہوئی کھجوروں کی جو گٹلیاں ہیں وہ کہاں رکھ رہے ہیں؟ حضرت علی کی گٹلیوں میں رکھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کہنے لگے دیکھو بھائی دیکھو کس نے کھجوریں زیادہ کھائی ہے، کس نے کھجوریں زیادہ کھائی ہے. تو حضرت علی بول پڑے ارے بھائی یہ بھی تو دیکھو کون گٹلیوں کے ساتھ کھجوریں کھا گیا. کس کو کہا؟ اللہ کے رسول کو کہا. کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ذرا آپ مسکرائے، آپ خوش ہو گئے اور فرمایا وَأَخَذَاهُمْ عَلِيٌّ کہ تم تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہو. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب، بات چالو رکھو بند کرو زیادہ وقت ہو جائے گا. حضرت زیادہ وقت ہو جائے گا. اب وہ باتیں وہ درمیان میں آتی جائے گی تو انشاءاللہ آپ کا علم بڑھے گا. کیونکہ اب دیکھو تفسیر بیان کرنے جائیں گے تو آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. یہ تو مدرسوں میں بیان کی جاتی ہے، اور یہاں تو تفسیر کے تحت کچھ ایسی باتیں رسول اللہ کی صحابہ کرام کی آئے گی تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. میں نے کہا یہ باتیں سننے کی وجہ سے آپ کو بھی گناہوں سے بچنے کا شوق پیدا ہوگا. اس کی برکت سے اللہ اپنے ذہن میں قوت عطا فرمائے گا. کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت کا زنا ثابت ہو گیا، چنانچہ اس کو رجم کرنے کے لیے، سنسار کرنے کے لیے لایا گیا. جبکہ وہ امید سے تھی. حضرت علی کو پتہ چلا، فوراً دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ عمر عورت کا تو قصور ہے لیکن اس کا جو حمل ہے اس کا تو کیا قصور ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہنے لگے لو کان علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو واقعتاً اس عورت کو مہلت دی، جا بھائی ویسے حمل کر کے آ، اس کے بعد تیری سزا منعقد ہوگی. تو دوستو یہ ساری چیزیں ہم کو کس سے ملے گی؟ گناہوں سے بچنے سے اور موبائل کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانے سے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ملتی جائے گی اور آپ کے علم میں کیا ہوگا بھائی؟ اضافہ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے، آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے. جب ان یہودیوں نے آپ سے سوال کیا تو سوال کا جواب آپ نے ایسا دیا اور ایسا قصہ بیان کیا یوسف علیہ السلام کا کہ سب لوگ دنگ رہ گئے. کہا کہ 11 ستاروں نے سجدہ کیا، سورج نے سجدہ کیا، چاند نے سجدہ کیا. اور پھر انشاءاللہ خواب میں جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا وہ ساری باتیں خواب کے متعلق آئندہ مجلس میں بھی آئے گی. اور پھر اس کے بعد آپ کی جو آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ مصر کے اندر آپ نیلام ہوئے، آپ کو مطلب کہ بیچا جانے لگا، اور پھر اس کے بعد آپ مصر کے بادشاہ بنے. وہ ساری وضاحت آتی جائے گی. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو ان یہودیوں کے سامنے ایسا واقعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ نے کہا کہ جاؤ میرے نبی کو یہ پورا واقعہ سورہ یوسف سناؤ. تو پھر آپ نے عربی زبان میں یہودیوں کے سامنے تفصیل کے ساتھ ایسی بات بتلا دی تو کہا کہ وہ سب دنگ رہ گئے، وہ سب عاجز رہ گئے. یار واقعہ تو یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ ان کا تو کوئی استاذ نہیں، یہ تو کسی مدرسے میں گئے نہیں، ان کا کوئی شیخ مربی نہیں، یہ ان کا کوئی امیر نہیں، یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ دوستو اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لعلکم تعقلون. دیکھیں یہودی اتنے دماغ کے ٹیڑے اور فطرت کے کمزور،
اس حقیقت سامنے آ گئی، اس کے باوجود بھی آپ کی نبوت کو ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اللہ کو پتا تھا، اس لیے اللہ نے کہا لعلکم کے معنی شاید کہ تم لوگ سمجھ جاؤ، یعنی سمجھنے والے تو نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ شاید کہ تم سمجھ جاؤ، پوری حقیقت ان کے سامنے آگے۔ دیکھیے دوستو، یہودیوں کی تورات کے اندر وہ واقعہ سورہ یوسف کا ہے، لیکن اتنا تفصیلی نہیں ہے۔ نصارہ کی انجیل میں وہ واقعہ پورا ہے، لیکن اتنا تفصیل سے نہیں ہے جتنی تفصیل اور جتنی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم اس وقت الحمدللہ ایمان کے ساتھ ہے، عمل صالح کے ساتھ الحمدللہ کچھ زندگی گزار رہے، تو اس پر ہم اللہ کا شکر مانیں، اللہ کا احسان مانیں۔ ہمارا کوئی کمال ہے بھائی؟ ہم نے اللہ کو کوئی اپلیکیشن دی تھی کہ ہم کو ایمان کے ساتھ رکھنا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے ای سعادت بزور بازو نیستا تا نبخشت خدائے بخشندہ۔ یہ توفیق قوت بازو سے حاصل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے فضل شامل نہ ہو۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا فضل کر دیا ہے نا۔ شاعر کہتا ہے، کہا کہ ان کے بارے میں، یعنی جو لوگ کہا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، کعبہ میں پیدا کرے وہ زندگی کو، زندگی سے مراد ہے ابو جہل، کعبہ میں پیدا کرے وہ زندگی کو، لادے بت خانے سے وہ صدیق کو، اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ، زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ، زادہ آزر خلیل اللہ ہو، کنعان نوح کا گمراہ ہو، فہم سے بالا خدائی ہے تیری، عقل سے برتر خدائی ہے تیری، ہے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق قحافہ کے بیٹے ہیں، لیکن دوستو کیسا ایمان ان کا مضبوط تھا، اور اللہ کے رسول کی قرابت اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے رہے، ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن ان کا باپ آزر، حضرت نوح علیہ السلام ان کا بیٹا کنعان، حضرت لوط علیہ السلام لیکن ان کی بیوی۔ تو دوستو، اللہ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے واقعتاً اللہ کا بہت بڑا ایک احسان ہے، اس کا ایک فضل ہے، اس کا ایک کرم ہے۔ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور کہا کہ ایمان ایک طرف، کہ بھئی یہ چیزیں مقابلہ کر سکتی نہیں ہیں۔ تو دوستو، اللہ نے ہم کو جو ایمان دیا ہے، اب ایمان کو بچانا ہے۔ ایمان تو مل گیا ہے، ایمان کو بچا کر کے آخرت میں لے جانا ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ دیکھو، بعض دفعہ موت کے وقت شیطان ایسا حملہ کر بیٹھتا ہے کہ آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان سے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ تو کہا کہ بھئی اب ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ شیطان ہم پر کوئی وار کر سکے گا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر بناوے اور آخرت بھی بہتر بناوے۔ آئندہ کی مجلس میں انشاءاللہ باقاعدہ گویا کہ سورہ یوسف کا آغاز ہوگا اور اس کی تفسیر کی شروعات ہوگی۔ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال ہے، بالکل چھوٹے بچے ہیں، اور انہوں نے خواب دیکھا، 11 ستاروں کو آسمان سے اترتے دیکھا، سورج کو اترتے دیکھا، چاند کو اترتے دیکھا، اور ان سب نے بیک وقت سجدہ کیا۔ کس کے سامنے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ خواب میں ساری باتیں، پھر یہ خواب اپنے والد کو بتایا گیا، والد صاحب نے کیا کہا، وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ بھائی اسی طرح ہم آتے رہیں گے نا، انشاءاللہ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں، ہے نا۔ انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ، ہم بھی محتاج، سب محتاج ہے، تاکہ جتنی باتیں قرآن کریم کی سنیں گے، علوم کو ہم سنیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے گا اور آخرت بھی بہتر بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، دنیا اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دل کا سرور بنائے، ان کو مستقبل کا سہارا بنائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔